صلی علی محمد. جب دو چیزیں آ جاتی ہے، آج زمانہ ایک ہی چیز پر نظر کرتا ہے، دوسری چیز چھوڑ دیتا ہے. یہ انسیڈنٹ کیوں ہوا، اسی پر تو نظر ہے. اس کا سبب کیا ہے، اس پر کسی کا نظر نہیں ہے. سبب معلوم کر لے، حقیقت کھل کر آ جائے گی. محبوب نے مجھے گالی دی، میں غصہ کیا محبوب پر، مانا کہ میں نے محبوب کو تماچے رسید کیا. میرا تماچا زمانے کو نظر آئے اور دکھ کر نظر آ کر بھی محبوب کی گالی پر کوئی نہیں جاتا تو سمجھ جاؤ کہ وہاں عدالت کا ترازو ٹوٹ چکا ہے. وہاں عدالت اور فیصلے اور انصاف اندھی ہو چکی ہے. اور ہمارے دلوں پہ بھی خوف ایسا، ہم نے نبی کی محبت کو بانٹ لیا، محلوں میں بانٹ لیا، مسلکوں میں بانٹ لیا، علاقوں میں بانٹ لیا. آج مسلمانوں تم کیا اور ہم کیا، کیسا مزاج پال رہے ہیں. مجاہد پر مصیبت آئی، میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں، چلو بھی اس مصیبت سے تو میں بچ گیا. یہ نہیں فکر کرتا کہ اس کی مصیبت میں کیسے شریک رہوں. اگر میری طاقت ہے کہ مصیبت میں ہاتھ بٹانے کا تو میں ہاتھ بٹاؤں، پہنچنے کا تو میں پہنچ جاؤں. نہیں، اب تو ہم لوگ کتوں کی زندگی کر رہے ہیں. میرے الفاظ پر میں ہاتھ جوڑ کر معافی مانگتے ہوئے مصر بھی ہوں، کبوں کی زندگی نہیں، کتوں کی زندگی کر رہے ہیں. کتے ہائی وے میں مرتے ہیں نا، وہی کوں کو دیکھو. کوئی کوا کرنٹ کی تار میں گرفتار ہو کر مر جاتا ہے، جنازے تو اٹھتا نہیں، جنازہ تو کوے کا اٹھتا نہیں، غسل نہیں دیا جاتا، کفن نہیں پہنایا جاتا، اور اس کی تکفین اور تدفین کا انتظام تو نہیں کرتے کوے، لیکن تھوڑی دیر کے لیے اس کی مصیبت میں شریک ہو جاتے ہیں. پہلے کوے کی نظر جب اس مردہ کوے پر پڑتی ہے تو کائے 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 کر کے سب جمع ہو جاتے ہیں. یہ ہے کووں کا مزاج. لیکن کتوں کا مزاج کیا، وہی ہائی وے میں کسی بس، ٹرک اور لاری اور کار کی زد میں آ کر کوئی کتا مر جاتا ہے تو اس کے بازو سے دوسرا کتا بے خبر بن کر گزر جاتا ہے. یہ حال ہمارا ہے. کسی علاقے کے مسلمان سخت تکلیف میں ہے تو چند لوگ آواز اٹھاتے ہیں اور پورا شہر گونگا بنا بیٹھا ہے. پورے شہر کے مساجد کے ذمہ داروں کے زبان بند ہو چکی ہے اور پورا اسٹیٹ گونگا ہو چکا ہے. اور ملک سے بھی جو آوازیں پاورفل نکلتی تھی، ایسے موقعوں پر آج وہ آوازوں کو کس کی نظر لگ گئی میری سمجھ سے باہر ہے. مانا کہ محبوب کی اس میں غلطی ہوئی ہوگی. میں تو ان میرے ہندو اس ملک کے بھائیوں کو سلام کرتا ہوں. نام میرے پاس موجود ہے، کلپس میرے پاس موجود ہے. کتنی ہمت کے ساتھ وہ کون سی اسپتال ہے ٹیانگ گارڈن میں، مینٹل اسپتال ہے، نمہاس اسپتال کے سرجن، ارادہ کر رہا ہوں کہ ان سے جا کر میں ملاقات کروں، کیونکہ وہ سائیکالوجی کو سمجھتے ہیں، انسان کی طبیعت کو سمجھتے ہیں. بنگلور میں ہوئے حادثے کے متعلق انہوں نے کس بے باکی کے ساتھ اپنا اسٹیٹمنٹ دیا اور اپنا خیال ظاہر کیا اور اپنی جرت کو پیش کر کے بتا دیا کہ ہندوستان آج بھی زندہ ہے، ہندوستان کی زبان آج بھی ہے. گرچہ کہ کچھ لوگوں کی زبان کو لخوا مار دیا تو کچھ لوگ بلا تفریق مذہب اپنی زبان کا سچ اور صحیح استعمال کرتے ہیں. ایسے ہی لوگوں کو یہ سچا پکا ہندوستانی کہا جائے گا، بعد میں ہندو اور مسلمان کہا جائے گا. اپنے دھرم پر نظر کرے تو وہ جو ہے لیکن ملک کی طرف نظر کریں گے تو پھر وہ کیا ہے کھل کر آ جائے گا. ہمارے ملک کا وتیرہ رہا ہے،
ہمارے ملک کی شان رہی ہے، ہمارے ملک کا مان مریادہ رہا ہے، وہ نہ کبھی ظلم برداشت کیا، نہ ظالموں کو کبھی معاف کیا، نہ مظلوموں کے حق میں اپنی زبان کو بند کیا۔ آج ہمارے ملک سے یہ چیز ختم ہوتی جا رہی ہے۔ ہم کو اور آپ کو پھر اس ملک کے مان مریادہ، اس ملک کے وتیرے کو، اس ملک کی شان کو، اس ملک کی عظمت کو، اس ملک کی عادت کو، اس ملک کے طریقے کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے۔ دوسرا کوئی مصیبت میں ہوتا ہے تو اس کی مصیبت میں ہم لوگ برابر کے شریک ہونا ہے۔ میں پوچھتوں، کان پکڑ کر میں محبوب سے پوچھ سکتا ہوں کہ تیرے کتنے بھائی گرفتار ہیں اور تو کتنی مرتبہ دعا کیا، اور ان کے گھر والوں تک تو کیسے پہنچا، ان کے گھر کا کیا حال چل رہا ہے؟ کیا محبوب تو نے معلوم کیا؟ کیا تیرے اندر سے انسانیت ختم ہو گئی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی تعلیمات ختم ہو گئی؟ خاموشی۔ اسی لیے کسی مرد مجاہد نے بالکل سچ کہا، ظالم پر مجھے اتنا افسوس اور غصہ نہیں آتا جتنا کہ مظلوم کی مظلومیت کو دیکھ کر خاموش رہنے پر غصہ آتا ہے۔ مسئلہ جب ہمارے سامنے آتا ہے، ہر طرف سے، ہر زاویے سے دیکھنے کی سخت ضرورت ہے۔ ایک مسئلہ آ گیا جو پہلے آتا ہے، اسی کی سن کر ہم لوگ فوراً اپنے فیصلے کر دیتے ہیں۔ دوسرا زاویہ بھی دیکھنے کی سخت ضرورت ہے، سخت ضرورت ہے۔ ہمارے ملک کی جمہوریت کا استعمال کرو، ہمارے ملک کے آئین کا استعمال کرو، ہمارے ملک کے دستور کا استعمال کرو۔ ہمارا ملک ہم کو جو ادھیکار اور جو اختیار دیا ہے، اے ہندوستانی مسلمانوں، اے ہندوستانی ہندوؤں، اے ہندوستانی سکھوں، اے ہندوستانی عیسائیوں، میرے تمام بھائیوں، ہمارے ملک کے دیے ہوئے دستور اور آئین کا اگر میں اور آپ استعمال نہیں کریں گے تو ہمارا فیوچر دن کے اجالے میں بھی اندھیرا ہو جائے گا، ہمارا فیوچر دن کے اجالے میں بھی اندھیرا ہو جائے گا۔ قانون کے خلاف کبھی جانا نہیں، اور جو جاتا ہے اس کو کبھی چھوڑنا نہیں۔ ایسی ہمتیں اور جرأتیں پیدا کرو۔